اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين يذهب عليهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آج ہماری سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر ہے جس میں فیملی اور فیملی کی مشکلات اور ان کی بانڈنگز وغیرہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی گئیں فرامین ختمی مرتبت اور اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں. کل جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آنا ہے، ان کی کاموں کی قدردانی کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو دین نے، شریعت نے چاہے آپ کے سامنے بڑا ہو چاہے آپ کے سامنے چھوٹا ہو، دونوں کی نسبت احترام کرنے کا حکم دیا ہے. اور متاسفانہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں چھوٹے تو کسی کھیت کی مولیاں ہی نہیں ہیں، وہ تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں. لیکن انسان بڑوں کے ساتھ بھی جو اس کا رویہ ہوتا ہے، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مثلا بیوی کے ساتھ، مثلا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو اس کے آگے پیچھے کے ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں کہ آپ کہیں کہ جی بہت بزرگ اور بہت فاصلہ ہے درمیان میں ایج وائز، ان کے ساتھ جو ان کے رویے ہوتے ہیں ہمارے ہاں نارملی وہ کوئی ادب و احترام والا رویہ نہیں ہوتا ہے. یہ ادب اور احترام کا رویہ اختیار نہ کرنا خود مشکلات کو ایجاد کرتا ہے، انسان کے اندر جو ایک لگاؤ اور ایک بانڈنگ جو بنتی ہے اس کو خراب کرتا ہے. لہذا اسلام نے کہا ہے کہ چاہے آپ کے سامنے آپ کے جتنا ہو، بڑا تو بڑا ہی ہے، بڑے کا بالآخر احترام کرنا چاہیے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کی منزلت پر ہے اور بڑی بہن جو ہے وہ فرض کریں ماں کی منزلت پر ہے. تو ان باتوں کا خیال اگر رکھے انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر شیرینی بڑھ جائے گی اور زندگی کی تلخیاں کم ہو جائیں گی. اور اس معاشرے میں جہاں پہ ہر طرف جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو بھاگ دوڑ کی کیفیت چل رہی ہے، جو ٹینشن کی حالات چل رہے ہیں، اس میں کم سے کم اگر انسان کو گھر میں بھی سکون نہ ملے تو پھر کہاں جائے گا انسان سکون کے لیے؟ باہر تو ویسے ہی افراتفری کا عالم ہے، بھاگ دوڑ کا منظر ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. لیکن اگر انسان ان سارے حالات سے نبٹنے کے بعد شام کو رات کو گھر واپس آتا ہے، اب اگر گھر پہ بھی سکون نہ ملے اس انسان کو تو کہاں جائے گا؟ یہ یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ پھر اس کے پاس سکون کے لیے اور کون سی جگہ ہے. اب آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس تو سکون کی بہت ساری جگہیں، ہمارے پاس سکون کی ایک سب سے بڑی جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم،
مت والا ہمارے لیے سکون کی جگہ جو ہے وہ امام حسین کا حرم، ہمارے لیے سکون کی جگہ جو ہے وہ حضرت عباس کا حرم، ہمارے لیے سکون کی جگہ مثلا سارے معصومین کے جو حرم ہے وہ ہمارے لیے واقعاً، یعنی اگر انسان وہاں، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، اگر انسان وہاں گیا ہوا ہو تو وہاں تو صرف انسان بیٹھا ہوا ہو اور مولا کا گنبد نظر آ رہا ہو تو یہی اس کی سکون کے لیے بہت بڑی چیز ہے، چہرہ سے کہ آپ زری کے سامنے کھڑے ہوئے مولا کی. تو اتنے سارے ہمارے پاس سکون کی چیزیں ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے ہر وقت ہر موقع پر ان جگہوں پہ پہنچنا میسر تو نہیں ہے. یعنی فرض کریں میں ابھی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، میں بے قراری محسوس کر رہا ہوں، میں کہوں کہ جی میں جاؤں جا کے اپنی اس بے چینی اور بے قراری کا علاج جا کے امیر المومنین کے حرم میں کروں، حضرت عباس کے حرم میں کروں، حضرت حسین، یعنی جتنے بھی ائمہ کے حرم میں آپ اصلاً مشہد چلے جائیں، یعنی واقعاً عجیب سکون ہے اس حرم میں جس طرح باقی دوسرے حرموں میں ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو ممکن ہے آپ کے لیے. آپ کہیں لو آج کل تو ویسی فلائٹس بند ہوئی ہیں، آپ کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہر وقت کے لیے میسر نہیں ہے. ہر وقت جو چیز میسر ہو سکتی ہے آپ کو، ہر روز جو چیز میسر ہو سکتی ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. لہذا کوشش کریں اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائیں، تاکہ انسان جب گھر آئے تو اس کو وہاں پر سکون میسر ہو. گھر میں بھی ٹینشن، باہر بھی ٹینشن، ادھر بھی ٹینشن، ادھر بھی ٹینشن، تو پھر ایسے انسان کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر ایسا انسان ڈپریشن کا شکار نہ ہو، ایسا انسان جو ہے اینگزائٹی کا شکار نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا. یعنی یہ بیماریاں، یقین مانے ایک زمانہ تھا کسی نے ڈپریشن کا نام نہیں سنا تھا. شاید ہمارے پیچھے والوں کی طرف جائیں تو ان پیچھے والوں سے پوچھیں تو ان کو کہتے ہیں یہ کون سی چڑیاں تھیں. اینگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، یہ تین جو ہے اوپر نیچے کی بہن بھائی ہیں، اوپر نیچے کی چڑیاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بالآخر پچھلوں سے پوچھیں تو ان کو، آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، یعنی کسی بھی سے مراد میرا یہ کہ کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کسی جو ہے وہ اللہ نیکی دے نیورو سرجن کے پاس چلے جائیں، آپ سمپل MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی جڑ ڈپریشن ہے آپ کو. یعنی ہر بیماری، پہلے بیماریاں تھیں، ایسا نہیں کہ بیماریاں نہیں تھیں، صحیح ہے آج کی نسبت تو بہت کم تھیں، لیکن بیماریاں ہونے کے باوجود یہ ڈپریشن، ٹینشن، اینگزائٹی وغیرہ یہ چیزیں سننے میں نہیں آتی تھیں اتنی. لیکن اب تو ہر دوسرا آدمی کو ڈپریشن ہے، ہر دوسرا. یعنی اگر آپ کہیں گے جی چلیں کوئی واقعاً ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا ہو کہ آپ کہیں کہ واقعاً اس کی زندگی جو ہے عذاب زندگی ہے، اس کو ڈپریشن ہو جائے، اس کو اینگزائٹی ہو جائے، اس کو ٹینشن ہو جائے، سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن آج تو ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ یہ ہے جو نارمل زندگی بھی گزار رہا ہے. بالآخر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، کہ جس کا نتیجہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. لہذا ہمیں اپنے گھروں کو تھوڑا بہت بہتر بنانا چاہیے، اس کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیں کوشش کریں گے، من جدہ وجد، اتنی تو عربی آپ لوگوں کو آتی ہوگی. من جدہ وجد، جو جد و جہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وجد وہ پا لیتا ہے. اور یہ تو محاورہ ہے، وَإِلَّا خود قرآن بھی یہی کہتا ہے، أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب جیسی کوشش، جتنی کوشش، اتنا زیادہ اس کے اگینسٹ میں آپ کو چیز ملے گی. لہذا کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں، تاکہ جن مشکلات کے اندر ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ مشکلات ہماری کم ہو سکیں. کل ہماری جو بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احترام کرنا ہے بچوں کے ساتھ، ان کی قدردانی کرنی ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے. لیکن ان چیزوں میں ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. 3 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے یہ اپنی محبت کا اظہار یا محبت ان کے اوپر لٹانی ہے. پہلی چیز میں نے عرض کیا تھا کہ اس محبت کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہ ہو. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان ماں باپ کو برا ماں باپ قرار دیا گیا ہے کہ جو محبت میں افراط کرتے ہیں اور افراط گری تک پہنچ جاتے ہیں محبت کے اندر، وہ برے ماں باپ ہیں، شر الآباء ہیں وہ. دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بذل محبت میں، محبت لٹانے میں، محبت خرچ کرنے میں اپنی اولادوں کے اندر مساوات سے کام لیں، عدل سے کام لیں.
کم سے کم ظاہری اعتبار سے. دل تو دل ہے، دل کا کیا کہے انسان. دل کو انسان اندر کو نہیں چینج کر سکتا کہ میں کہوں کہ یار یہ بچہ میرا نالائق ہے، یہ بچہ میرا بہت لائق فائق ہے، تو نالائق کے ساتھ دلی اعتبار سے میرا اتنا ہی لگاؤ ہو جتنا میرا لائق بچے کے ساتھ ہے. یہ فطری سی چیز ہے کہ جو لائق ہے، جو آپ کا زیادہ خیال رکھتا ہے، جو آپ کا زیادہ دم بھرتا ہے، آپ کا لگاؤ آٹومیٹکلی اس کی طرف زیادہ ہوگا اس بچے کی نسبت کہ جس کی طرف جو آپ کا اتنا خیال نہیں رکھتا، جس نے آپ کو اتنا پوچھنا نہیں ہے. لیکن صحیح ہے، وہ ان کی طرف سے کوتاہی ہے، لیکن ہماری طرف سے کوتاہی کا جواب کوتاہی سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق ڈال دیں. ہم کہیں کہ اگر تم مجھے نہیں پوچھتے ہو، تم پوچھتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی اس سے زیادہ محبت دکھاؤں گا، تم سے کم محبت دکھاؤں گا. کہتے ہیں، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پانچویں امام کا قول کہ یہ اگر آپ کریں گے تو خطرہ اسی بات کا ہے کہ جو حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا. حسد ایجاد ہوگا، حسد کے ایجاد ہونے کا نتیجہ یہ بنے گا کہ یہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کریں گے، ایک دوسرے کی دشمنیاں وجود میں آ جائیں گی. لہذا وہ کام نہ کرو کہ جس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ جس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اعتدال در محبت رکھو. اظہار محبت میں صحیح ہے، دل آپ کا جس کی طرف بھی مائل ہو، لیکن محبت کے اظہار میں لائق و نالائق دونوں کو برابر رکھو. جیسے کہ پانچویں امام کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں، بٹھاتا ہوں گود میں، مثلا فرض کریں سینے سے لگاتا ہوں، بوسہ لیتا ہوں، جو بھی بالآخر اظہار محبت کے ذرائع ہیں وہ انجام دیتا ہوں، لیکن دل سے نہیں کرتا. رغبت نہیں ہے میری اس بات میں. کیوں؟ اس لیے کہ رغبت دوسرے کی نسبت ہے، لیکن کرتا اس لیے ہوں کہ تاکہ وہ مشکلات اور خرابیاں پیش نہ آئیں جو پیچھے تاریخ میں آ چکی ہیں. لہذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو عرض کی تھی آپ کی خدمت کرنی ہے آج آپ کی خدمت میں، وہ ہے اظہار محبت. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محبت کا اظہار، جب زن و شوہر کی بات آئی تھی وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ اظہار محبت کا دل میں ہونا ایک مطلب ہے، اس محبت کا اظہار کرنا ایک دوسرا مطلب ہے. اظہار کی اپنی اہمیت ہے، محبت ہونے کی اپنی اہمیت ہے، اظہار محبت کی ایک اپنی اہمیت ہے. لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد اذا احببت. اچھا یہ بات عمومی ہے. بھی جب عمومی ہے تو عمومی کے اندر یہ ہمارا حصہ بھی آٹومیٹکلی شامل ہے. جب آپ کہتے ہیں انسان، تو انسان میں فرض کریں گے آپ کسی خاص شخص کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی انسان تو ہے ہی، تو انسان کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے مورد کو بھی شامل ہے، لیکن یہ عمومی بات ہے کہ جب بھی کسی سے محبت رکھو، اذا احببت رجلا فاخبرہ، اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس مفہوم کی اور حدیثیں بھی ہیں، دوسرے ائمہ سے بھی ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے محبت رکھتے ہوں اپنی محبت کا اظہار کریں اس کے سامنے، یعنی اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں یہ بات کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے. کیونکہ یہ جب تک اس کو آپ بتائیں گے نہیں، خود بخود اس کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ علم غیب تو نہیں ہے اس کے پاس. اگر آپ بھی نہیں بتائیں گے، علم غیب بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو ایٹ دا اینڈ وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا جہاں کھڑا ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. لہذا امام کہتے ہیں کہ اذا احببت رجلا فاخبرہ بذلک، اگر تم کسی شخص سے محبت رکھتے ہو تو اس کو اس بات کی خبر دو. فإنہ اثبت للمودۃ بینکما، کیونکہ یہ تمہارے درمیان محبت اور مودت کو زیادہ مضبوط بناتی ہے. محبت کی مضبوطی، ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہماری بانڈنگز کیسے مضبوط ہوں، یہ ہے ایک ذریعہ. محبت کی مضبوطی، آپ کی اور دوسرے شخص کے درمیان بانڈنگ اس طرح سے مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اپنی محبت کا اس کے سامنے اظہار کریں اور اس کو بیان کریں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو عبید اللہ ابن عتبہ کہتا ہے کہ میں ایک روز امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں موجود تھا. دیکھیں ائمہ نے بھی یہ کام کیے ہیں، یعنی مجھے اور آپ کو کچھ شرمانا نہیں ہے کہ یار ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اظہار محبت کریں، کیا سوچیں گے. صحیح ہے، اگر فرض کریں آج تک نہیں کیا تو اب کریں، آج تک نہیں پتا تھا تو اب کریں. اٹس نیور ٹو لیٹ، دیر تو نہیں ہوتی. ایک چیز جو مطلوب ہے، یعنی یہ چیزیں میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ
مثلا زوجہ کے ساتھ اظہار محبت، یہ کہنا ایک جملہ، آپ کا ایک جملہ اس کے دل سے کبھی نہیں ہٹتا. لہذا یہاں پر بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ کو جب امام حسین کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ان کے جو چھوٹے فرزند تھے یعنی امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے، تو امام حسین نے انہیں اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا بے ابی انت ما اطیب ریحک و احسن خلقک، میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، تیری خوشبو کتنی بہترین ہے اور تو خود کتنا خوبصورت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے اس فرزند کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کس الفاظ سے؟ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مینشن کر رہے ہیں، اس کے بدن کی خوشبو کو مینشن کر رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ بے ابی انتا، تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. یعنی آپ سوچیں باپ کون ہے؟ یہ کوئی عام میں اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں اور آپ اس طرح سے ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن یہ جو جملے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ اس باپ کے نقل کر رہا ہوں کہ جو کائنات کی افضل ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے، جو اصحاب خمسہ میں سے ایک صاحب ہے، کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے چادر آنے کے بعد آیے تطہیر کو تلاوت فرمائی رسول خدا نے اور ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے آپ کو کہ اب کہاں ہے روایت میں، تو آپ کو بے عین ہی ان الفاظ کے ساتھ شاید روایت نہ بھی ملے، لیکن بعض باتوں کو اگر آپ دو کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر چار خود بخود بنے گا. رسول خدا کے بارے میں قرآن نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی میرا رسول کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو وحی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، رسول خدا یعنی جو بھی، ایک روایت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ جو امیر المومنین کو دال صاف کرتے ہوئے پیغمبر نے کہا تھا میں جو بھی بیان کرتا ہوں امر الہی ہوتا ہے. یہ رسول خدا کا معیار ہے کہ رسول خدا جب بھی بات کریں گے، جو بھی بات کریں گے وہ امر الہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ رسول خدا کا ایک ہمارے سامنے سلسلہ آ گیا کہ ان کے کلام یعنی امر الہی. جب خود قرآن علی ابن ابی طالب کو، امیر المومنین کو نفس رسول قرار دے رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل ذات اس کا کلام تو خدائی کلام ہو، لیکن جو نفس ہو، اس کا نفس کا مطلب کہ میرا اپنا آپ، یعنی اگر رسول کا کلام امر الہی ہے تو قطعاً امیر المومنین کا کلام بھی امر الہی ہوگا. اگر اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حسین منی و انا من الحسین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا کلام بھی امر الہی ہوگا. اگر اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ بیضاۃ منی، تو اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ کا کلام بھی امر الہی ہوگا. اگر رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ حسن منی و انا من حسن، اس کا مطلب ہے حسن کا کلام بھی امر الہی ہوگا. یعنی یہ ان چیزوں کے، اب آپ کہیں کہ جی کہاں آیا ہے امام حسن کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں کہ ان کا کلام امر الہی ہے؟ صحیح نہیں آیا، لیکن رسول خدا نے ہی کہا ہے، اور رسول خدا نے وہ بھی کہا ہے، قرآن نے بھی وہ کہا ہے، قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے. یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے اور آپ نے نہیں قرار دی ہیں، یہ انہی ہستیوں کا بیان کردہ فرمان ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی عصمت کے ہم قائل ہیں، جن کو ہم منسوب من اللہ مانتے ہیں، جن کی ہم عہدہ الہی ہونے کے پر فائز ہونے کو مانتے ہیں. جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو اس کے بعد تو کسی قسم کے تردد کی گنجائش باقی بچتی ہی نہیں ہے. لہذا یہ اگر امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ کہنا یہ بھی ایک امر الہی ہے، پروردگار عالم کے فرمان کی روشنی میں امام حسین اس قسم کا اظہار محبت فرما رہے ہیں. بے ابی انت، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. وہ باپ جو حسین جیسا باپ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بچے کے ساتھ اظہار محبت کیا. پھر 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب اپنے فرزند کے ساتھ اپنے دلی لگاؤ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ کے ساتھ، جس سے ان کی دلی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس انداز سے وہ اس کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں. لہذا 8ویں امام کا ارشاد ہے، مولا کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی، اپنے فرزند کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. اور پھر کہا کہ تم اس
اس سے مراد یہاں پر امامت ہے، تم اس امامت کے لائق ہو، یعنی ایک جملے کے اندر امام نے اس امام کی ساری خصوصیات اور خوبیوں کو بیان کر دیا کہ تم اس امامت کے لائق ہو۔ کا مطلب کیا ہوا کہ تم علم و فضل و تقوی و تحمل و صبر و تمام خصوصیات کے جو ایک امام میں ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر موجود ہیں، اور تم اہل ہو اس بات کے کہ میرے بعد امامت تم تک پہنچے۔ تو یہ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ محبتیں، یہ اظہار محبتیں، انسان اگر اپنے فرزند کا بوسہ لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث، امیر المومنین کی حدیث، پروردگار عالم اس شخص کو خوشحال کرے گا کہ جس نے اپنے بچوں کو خوشحال کیا ہو دنیا میں۔ ایک عجیب روایت میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے کی سمجھیں آخری روایت، اور اس کے بعد ایک دو چیزیں اور اشارہ کروں گا۔ یہ واقعاً بڑی عجیب و غریب روایت ہے، یعنی آپ اگر ذخیرہ روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یار کس الفاظ کے ساتھ جو ہے امام نے یہ اس انداز سے سمجھے ایک طرح کے اس محبت کرنے والے کو اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ یعنی آپ کو اگر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت یحییٰ، ظاہراً حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، ان کے کلمات آپ کو قرآن میں ملیں گے کہ برًا بوالدی، یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں برًا بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور پھر آخر میں لم یکن جباراً شقیہ ولم یکن جباراً عصیہ، یہ تین الفاظ جبار تو دونوں میں کامن ہے، ایک میں شقی اور ایک میں عصی۔ شقی کا علامہ طباطبائی نے المیزان میں جو ترجمہ کیا وہ بھی تقریباً وہی عصی کا ہی کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا ایک کم و بیش ایک ہی مفہوم بن جائے گا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، میں متکبر اور گنہگار نہیں ہوں، نافرمان نہیں ہوں خدا کا۔ تو نیکی کرنا یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو انبیاء کی خصوصیت ہے، والدین کے حق میں نیکی کرنا۔ اس کے علاوہ انبیاء سے ہٹ کر آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، میں پہلے بھی اشارتاً عرض کر چکا ہوں، وقت تو نہیں ہے اس لیے میں اس طرف ابھی جاؤں گا بھی نہیں، کہ والدین کے حق میں نیکی کرنا، لا تقل لہما اف، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس لیول پر ہیں والدین ولو کان کافرا، روایت کا جملہ ہے، والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں بے احترامی کرنے کا حق نہیں ہے والدین کی نسبت۔ والدین کی نسبت بے احترامی کرنا حقوق والدین کا سبب بنتا ہے، لہذا کوشش کرو کہ والدین کے حق میں نافرمانی نہ کرو، والدین کے نافرمان نہ بنو، ان کے حق میں نیکی کرتے رہو، برًا بوالدی رہو، ان کے حق میں نیکی کرتے رہو، اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے آج تم بڑے ہو گئے ہو، آج تم کمانے لگے ہو، آج تم مثلا فرض کرو اپنے باپ سے زیادہ کما رہے ہو، لیکن نہ بھولو کہ تمہارے باپ نے کتنی مشقتوں سے، کتنی زحمتوں سے، کتنی مشکلات سے تمہیں جو ہے یہاں تک پہنچایا، یہاں تک پہنچانے والا تمہارا باپ ہی ہے تمہیں۔ یعنی آپ واقعاً عجیب جملے ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیے گا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق، آپ جا کے اس کو دیکھیے گا، اس میں یہ دیکھیے گا کہ ماں کا حق کیا ہے، یعنی واقعاً عجیب جملے، واقعاً عجیب جملے، شاہکار جملے ہیں، یعنی واقعاً، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سند نہ بھی ہو، آپ جملے دیکھ کر کہیں گے یہ واقعاً امام کا کلام ہے، اتنے خوبصورت جملے ہیں۔ اور باپ کے حق میں کیا کہا ہے، اس کو بھی جا کے دیکھیے گا۔ لیکن بالآخر یہ حق رکھتے ہیں ہماری گردن پر۔ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں روایت پیش کی تھی، پیغمبر نے کہا ایک حق باپ کا، 3 حق ماں کے، تو حق تو بہت ہے ان کا ہماری گردن پہ، لہذا ان کو ناراض نہ کرو، ان کے سامنے اکڑ کے نہیں رہو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ آج ہم لوگ وہی والی بات ہے، جن سے عقلیں سیکھ سیکھ کر ہم اتنے عقل مند ہوئے ہیں، انہی ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی تعجب نہیں ہے کہ جس سے سیکھ کر، جس سے سمجھ کر آپ ایک لیول تک پہنچے ہو، اور اپنے آپ کو آج اتنا بڑا فن خان سمجھنے لگے ہو کہ آج تم کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
آپ کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، آپ یعنی یہ واقعاً توہین ہے والدین کی. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں، آپ لڑیں والدین سے. یعنی واقعاً یہ دنیا ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا رنگ دکھاتی ہے دنیا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو والدین کے ساتھ بدتمیزی تو کرتے ہی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی واقعاً یہ انتہا ہے ظلم کی، ظلم کی انتہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہرحال اس کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. میں تھوڑی بہت زیادہ وہاں چلا گیا. اب آپ سوچیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے اجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب سنیں امام رضا کیا کہتے ہیں، ہمارے 8ویں امام. مولا فرماتے ہیں کہ انہ قال لرجل الک ولدان. امام نے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے پاس 2 بچے ہیں. فقال لا، کہا ایک ہے. فقال الک ولد، ایک. قال نعم، ہاں ایک ہے. قال بر ولدک یحسب لک بر والدیک. اپنے بچے کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. یعنی بچے کے ساتھ نیکی کرو، بچے کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، بچے کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یہ بچے کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے گویا تم نے اپنے والدین کے حق میں نیکی کی ہو. یعنی واقعاً آپ سوچیں کہ کہاں سے پروردگار عالم نے کہاں لا کے جوڑا ہے اس روایت میں 8ویں امام نے، کہ نیکی کر رہے ہو بچے کے حق میں، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے حق میں نیکی کرنے والا شخص ہے. لہذا اب اسی پر میں اپنی اس بات کو تو ختم کر رہا ہوں. 2 چیزیں میں اشارہ کروں گا یہاں پر، اور اگر مجھے موقع ملا تو ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے. لیکن 2 باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے انہی بچوں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں. نظریاتی جلغار ہے اس وقت. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کو کہاں پہنچا رہا ہے، کوئی اہل بیت کو بالکل ہی نیچے لے کر آ رہے ہیں. یعنی بالآخر مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں معاشرے میں. پھر اہل بیت سے ہٹ کر یعنی اتفاقی طور پر 2 روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں معصوم نے ایک فرقے کا تذکرہ کیا ہے. چلیں پہلے میں اس فرقے کا آپ کو حدود اربع بتا دوں مختصراً. دونوں روایتوں میں امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ان کی سوچ مرجئہ والی سوچ ہو جائے، ان کے اوپر کام کرو. کام کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا، وہ بھی عرض کرتا ہوں بھی آپ کی خدمت میں. مرجئہ بننے سے پہلے بچوں کے، ان بچوں کے اوپر کام کرو. وہ مرجئہ کیا بھائی؟ دیکھیں اس کا ایک آسان ترجمہ تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ مرجئہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جو جس کو کہیں منحرف گروہ. لیکن اس میں بڑی اہمیت ہے اس کے انحراف کی. یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ روایتیں جو ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرجئہ بننے سے پہلے ان کے اوپر کام کرو، ایک چھٹے امام کی روایت ہے اور ایک امیر المومنین کی روایت ہے. پہلے امام اور چھٹے امام. اس کا مطلب، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اتنا تو ماشاءاللہ جتنے آپ لوگ علماء کو سنتے ہیں یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرقہ انحرافی کوئی 1 اور 2 تو نہیں تھے. 8ویں امام کا ایک اگر دیکھنا چاہتے ہیں کتنے فرقے تھے، ایک مختصر سا تذکرہ 8ویں امام کا جو مامون کے دربار میں مناظرہ ہے مختلف لوگوں کے، مختلف ادیان کے بڑے بڑے رؤسا سے، آپ وہ جا کے دیکھیں وہیں پہ 4 5 تو 6 آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کے علاوہ اور جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر کوئی ایک گروہ نہیں تھا. کوئی جو ہے خدا کی جسم و جسمانیت کا قائل تھا، کوئی خدا کے دیکھے جانے کا قائل تھا، کوئی کسی اعتبار سے اس کے اندر انحراف تھا، کسی کے اندر کوئی اور انحراف تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ تھوڑا سا اگر مطالعہ کریں عقائد کا، علم کلام کا، آپ دیکھیں گے یعنی آج بھی یہی ہو رہا ہے کم و بیش. مثلا میں ہوں نا، فرض کریں میں ایک نظریے کا قائل ہوں، اس نظریے پہ چلتے 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 میں اگر اسی نظریے میں کہیں بند گلی میں پھنس گیا، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں آگے، میں بند گلی میں کھڑا ہوں، تو میں ایک نیا یو ٹرن مارتا ہوں. وہ یو ٹرن یہاں پہ بھی آتے ہیں. میں ایک نیا یو ٹرن مارتا ہوں اور نیا یو ٹرن مارنے کا نتیجہ نکلتا ہے ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے.
بالآخر کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے. لہذا آپ دیکھیں یعنی شروع کے زمانے سے ہی یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، پانچویں اور چھٹے امام میں زیادہ یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں، اس کے بعد والے اماموں میں اور بھی زیادہ یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں. لیکن یہ مختلف فرقے پہلے سے ہی وجود میں آتے رہے ہیں. لیکن ان سارے فرقوں میں سے ائمہ نے ٹارگٹ کیا مرجئہ کو کہ مرجئہ بننے سے پہلے ان کے اوپر کام کرو. اب یہ مرجئہ صحیح ہے، ایک میں نے کہا نا، ایک تو آسان تعارف یہ کہ جی ایک ایسا فرقہ جو منحرف فرقہ تھا، کہانی ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے بڑھ جائیں آپ. انحراف کیا تھا ان کا، یہ اہم ہے. یہاں پر ان کے انحراف کو جو بیان کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ وہ فرقہ تھا کہ جو اعتقاد یہ رکھتا تھا کہ ان الایمان هو التصدیق القلبی او النطق باللسان فقط وتعتقدون ان الاعمال لیست جزءا من حقیقته یزعمون ان لا یضر مع الایمان معصیۃ ولا تکفرون مرتکب الکبیرہ. یہ ہے مرجئہ کا حدود اربعہ. کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو یا تو صرف زبان سے کہہ دینا، مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مثلا ایمان کا اظہار، یہ اس کو کافی کہتے ہیں. ایمان بس یہی ہے، یا دل میں ہو یا زبان سے جاری کریں، اسی حد تک ہو، بس یہ کافی ہے ایمان کے لیے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے. اعمال دیکھیں یہ اس وقت بہت ہمارے ہاں یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو کہا تھا ائمہ نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ ہم نے کیا نہیں. یہ مسئلے ہمارے یہاں آ رہے ہیں کہ ایمان صرف اس حد تک ہے کہ آپ یا تو زبانی کہہ لیں تو کافی ہے بس، یا دل میں اگر ہے آپ کے، چاہے آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو بھی کافی ہے بس. یعنی اس سے آگے ایمان کا کوئی کام نہیں ہے، اس سے آگے ایمان کا کوئی کام نہیں ہے. اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور گمان یہ کرتے تھے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ وہ سوچ ہے جو آج ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو آج ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی. ہم نے مان لیا علی کو. اب آپ، میں نے کہا نا، ہم لوگ تو دین لینے کے قائل ہیں یہ قصیدوں سے اور نوحوں سے اور منقبتوں سے. آپ منقبت اور قصیدے کا دین لے لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بس آپ نے علی کو مان لیا. اب آپ قبر میں جائیں تو علی خود ہی لینے آپ کو آ جائیں گے اور سیدھا لے کے جنت میں پہنچ جائیں گے آپ کو. مجھے واقعی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اتنا ہی آسان تھی جنت تو اتنا قرآن میں اور اتنا، یعنی اب مجھے نہیں معلوم، میں نے گنی نہیں، لیکن یہ 10 12 15 دنوں میں نے آپ کے سامنے کتنی روایتیں پڑھی ہیں، میں نے تعداد گنی نہیں، 25 50 تو پڑھی ہوں گی درست. یہ 25 50 روایتیں تو وہ ہیں جو میں نے کہا نا کہ میں سوچ کے 10 آتا تھا تو سناتا 4 تھا آپ کو. تو 25 50 روایتیں تو وہ ہیں. باقی آپ ذخیرہ آپ جا کے دیکھیں. یعنی اس وقت اگر میں کہوں تو وسائل الشیعہ یہ ہماری کتب کا کلیکشن ہے. پہلے لکھی گئی جناب اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ، استبصار، تہذیب، یہ الگ الگ 4 کتابیں لکھی گئی ہیں جو حدیثوں کی کتابیں، اور ابھی بھی ہماری مدر بکس یہی ہیں. پھر جناب حر عاملی صاحب میدان میں وارد ہوئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان 4 کو اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھا اور ان سب کو کمپائل کر کے ایک کتاب بنائی جس کو کہتے ہیں وسائل الشیعہ. اس وسائل الشیعہ کے اوپر بھی ایک مستدرک آ چکی ہے، مستدرک وسائل الشیعہ، یعنی جو ان سے رہ گئیں وہ مستدرک میں آئیں. بہار الانوار آپ نے کتنی دفعہ نام سنا اور کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا علماء سے کہ بہار الانوار 110 جلدیں. کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیثوں کی کتاب. یہ میں وہ حدیثیں آپ کی خدمت میں کتابیں پیش کر رہا ہوں کہ جن کے نام کم سے کم آپ لوگوں کے سنے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن مانوس ہیں ان ناموں سے. آپ ان کی روایتیں اٹھا کے دیکھیں، سب کی روایتیں جمع کریں تو 50,000 تک روایتیں پہنچ جائیں گی. 50,000 روایتیں کس کو بولتے ہیں؟ ایویں ہی بول دی، بغیر ضرورت ہی نہیں تھی ان کی. آپ کا صرف ایمان کافی تھا، ایمان کے ہوتے ہوئے آپ کی معصیت نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. بس آپ ادھر آنکھیں بند ہوئی، میں چلا ہوں علی کے کیا ہے دیدار کے ملاقات کو.
وہ ملاقات تو صحیح ہے، ہونی ہے، وہ تو کافروں سے بھی ہونی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ مولا جب آئیں گے تو مومن کے سرانے بھی آئیں گے اور کافر کے سرانے بھی آئیں گے، آنا تو دونوں کے سرانے ہیں۔ تو کافر بھی جب مرتا ہے تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو۔ اب پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ وہ بھی علی سے ملاقات کو چلا، میں بھی چلا ہوں علی سے ملاقات کو، دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ فرق صرف آپ کے عمل کا ہے اس کے ساتھ، آپ عمل میں کس میدان پر ہیں، کس درجے پر ہیں، اہمیت اس چیز کی ہے۔ لہٰذا مرجئہ کا اعتقاد یہ تھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے، یعنی ایمان بھی وہ منیمم والا، صرف آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا حالات چلیں ہم اپنے ایمان کی بات کریں تو علی ولی اللہ، تو اس ایمان کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی آپ کی معصیت۔ لہٰذا یہ بڑے سے بڑا کفر کرنے والے کو بھی، مرتکب کبیرہ کو بھی جو ہے وہ کافر نہیں مانتے تھے، درست؟ بل یؤخر، کہتے تھے یہ ان کا جو ہے فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ ان کا اعتقاد تھا۔ یہ خرابی کہ آپ ایمان، یعنی مرجئہ کی اصل مشکل کیا تھی کہ ایمان کو کافی سمجھنا اور عمل کی نفی کرنا، یہ ان کی خرابی تھی۔ اب حدیث سنیں، پہلے امیر المومنین کی مولا کہتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا، اب علاج اس میں ہے حدیث میں، علموا صبیانکم، اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیا سکھاؤ؟ من علمنا، ہمارے علوم۔ کون سے علوم؟ ما ینفعہم اللہ بہ، کہ جس کے ذریعے خدا ان کو نفع پہنچائے۔ لا تغلب علیہم مرجئۃ برائیہا، تاکہ مرجئہ کا عقیدہ ان کے اوپر غالب نہ آ سکے۔ مرجئہ کا عقیدہ غالب نہ آئے کے لیے کیا سمجھانا ہے آپ کو؟ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ ہمارے علوم کو، ہمارے علوم کو، اس مرجئہ کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھنا ہے کہ مرجئہ کی تعریف میں ہمارے علوم کو مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف فضائل سناتے رہیں، ولایت اہل بیت کی کہانی سناتے رہیں اور کہتے ہیں جی جو ولایت کے دائرے میں داخل ہو گیا بس سمجھیں وہ تو بخشی ہوئی روح ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، اہل بیت ہم سے مانگتے کیا ہیں، ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ یہ ایک روایت، اور دوسری روایت چھٹے امام کی، بادروا احداثکم بالحدیث، جلدی کرو اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو حدیث سکھانے میں۔ کتنی جلدی؟ قبل ان تسبقکم الیہم المرجئہ، اس سے پہلے کہ مرجئہ سبقت کریں اور تمہارے بچوں کے عقیدے کو خراب کریں، تمہارے بچوں کی سوچ کو خراب کریں، تمہارے بچوں کے ذہن کو خراب کریں، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے بچوں پر اثر انداز ہو، تم اپنے بچوں کو حدیثیں سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ عمل کی۔ دیکھیں مرجئہ کو خاص لے کر، میں نے کہا نا کہ اس کی اہمیت ہے، یعنی بچوں کو یہ سمجھاؤ، مرجئہ والا عقیدہ نہ بنے ان کا کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو عمل کے مرحلے میں کھڑا کرو، ان کو عمل سکھاؤ، ان کو عمل پہ لے کر آؤ۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا انہی حوالے سے، اب وقت زیادہ نہیں ہے لیکن میں بہت ہی مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے جس میں ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ لعن کی گئی ہے، اور ایک والدین، یعنی والدین کے اوپر لعن کی گئی ہے، اور ایک والدین کے اوپر رحم کیا گیا، ترحم کیا گیا۔ اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ رسول خدا فرماتے ہیں لعن اللہ والدین حملا ولدہما علی عقوقہما ورحم اللہ والدین حملا ولدہما علی برہما۔ خدا لعنت کرے ان والدین پر، کہنے والا کون ہے؟ رسول خدا صادق و امین۔ خدا لعنت کرے ان والدین پر کہ جو اپنے بچوں کو وادار کرتے ہیں عقوق پر، کہ وہ آ کے والدین بنے، سبب بننے والدین، یعنی ایسے والدین جو خود سبب بنتے ہیں کہ ان کے بچے آ کے والدین بنے، خدا ان پر لعنت کرے۔ اور خدا رحمت کرے ان والدین پر جو سبب بنتے ہیں کہ ان کے بچے بر والدین بنے، آ کے والدین نہ بنے۔ یعنی اس روایت کو اگر آپ غور کریں تو بہت موارد آپ کو ایسے ملیں گے کہ بر بننے کا سبب اور آنکھ بننے کا سبب خود والدین بنتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں، دیکھیں ہمیں اس بات کو، والدین کو دیکھیں، والدین اگر سمجھدار ہوں،
ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اتنا حق ہے اس بچے کی گردن پر کہ اگر یہ ہمارا نافرمان بن گیا تو یہ بچہ آ کے والدین بن جائے گا، اور آ کے والدین بن جائے گا تو اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ یہ یعنی دنیا کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو کہ بچہ اسکول نہیں گیا تو جاہل رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا تو اپنی زندگی کیسے چلائے گا؟ زبردستی ڈنڈے مار مار کے، رلا رلا کے، پٹا پٹا کے ان کو اسکول بھیجتے ہیں، کرتے ہیں نا یہ کام۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کہ یہ اگر نہیں سیکھے گا تو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، ٹیوشن پہ نہیں جائے گا تو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، یہ سارے کام والدین کرتے ہیں۔ اتنی ہی فکر ان والدین کو اس بچے کی آخرت کی بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو میں نے کسی ایسے کام پر اکسایا کہ جو اس کا، دیکھیں میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہ اس طرف ایکسٹریم نہ اس طرف ایکسٹریم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امور کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ نے بچے کو وادار کیا، فورس کیا تو یہ بچہ جو ہے حقوق کی طرف جائے گا، فورس نہ کریں آپ اس کو۔ یہ روایت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فورس نہ کریں، کیونکہ آپ فورس کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نافرمانی کی طرف جائے گا، اور پھر آپ اس کی نافرمانی سے آپ کا دل بھی دکھے گا، تو آپ کیوں ایسا کام کہہ رہے ہیں اس کو؟ لہذا کوشش کریں والدین کے اس قسم کے صورتحال میں اپنی اولادوں کو نہ ڈالیں کہ جس کا نتیجہ یہ بنے کہ یہ بچہ حقوق والدین کی طرف جائے، کیونکہ اگر یہ کام کریں گے تو سبب والدین بن رہے ہیں، لہذا لعنت بھی والدین کے لیے آئی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ برًا لوالدین بنے، والدین کے حق میں نیکی کرنے والا بنے۔ یہ برًا لوالدین سمجھیں نقطۂ مقابل ہے اسی حقوق کا، ان کے حق میں نیکی کرنے والا بنے، آنکھ نہ بنے ان کا۔ لہذا اگر وہ یہ کام کریں گے کہ اس کی یعنی اس کے مددگار بن رہے ہیں اس بات میں کہ وہ والدین کی نسبت آنکھ نہ بنے، آنکھ نہ بننے میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو رسول خدا کہتے ہیں خدا ایسے والدین پر رحمت نازل کرے۔ تو لہذا ایک اہم چیز جو ہمارے معاشرے کے لیے ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی، وہ یہ ایک نقطہ ہے کہ کوشش کریں کہ والدین جو ہے وہ سبب نہ بنے نہ حقوق کا، بلکہ سبب بنے بر کا اور نیکی کرنے کا۔ اور یہ بس آخری روایت اس پورے سیشن کی جو آپ کی خدمت میں 5ویں امام امام باقر علیہ السلام سے پیش کر رہا ہوں۔ روایت جابر سے ہے، مگر یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے، یہ جابر جوفی ہیں، اور یہ بھی بہرحال ایک جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں جو امام باقر کے صحابی ہیں۔ یہ جابر کہتا ہے کہ دخلت علی ابی جعفر علیہ السلام، میں 5ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال علی، تو 5ویں امام نے مجھ سے کہا۔ اب یہ غور کیجئے گا، یہ ساری باتوں کا سامنے نچوڑ جو وہ مرجئہ والی بات ہے نا، اس کا نتیجہ یہ۔ فقال علی یا جابر، مولا نے مجھے کہا کہ اے جابر، ایکتفی من ینتہل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، آیا کافی ہو جائے گا اس شخص کے لیے کہ جو تشیع کا نظریہ رکھتا ہے اور شیعہ ہے کہ وہ یہ کہہ لے کہ بحبنا اہل البیت، کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کا صرف اتنا کہہ دینا کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، کیا یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ پھر امام کہتے ہیں کہ فواللہ، اب دیکھیں کہنے والا باقر العلوم ہے، 5واں امام ہے، معصوم عصمت کا حامل ہے، انما یطہر لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی سند لیے ہوئے شخص اسی کی اولاد میں سے ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ، قسم کھا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی قسم۔ یعنی یہی 5ویں امام ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، میں مختصراً اشارہ کروں۔ انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی، مہر دے کے فارغ کر لے، لیکن اس زوجہ نے دعویٰ کی جی انہوں نے مہر نہیں کیا، بات کورٹ تک چلی گئی۔ کورٹ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے دیا ہے تو گواہ ہے آپ کے پاس، اگر امام کے پاس گواہ ہوتے تو امام جو ہے وہ فیصلہ امام کے حق میں ہو جاتا، اور وہ قسم کھاتی، اور بعض اوقات قسم جب وہ نہیں کھاتی تو پھر قاضی کہتا ہے کہ آپ قسم کھائیں، اگر فیصلہ آپ کے حق میں کروانا ہے تو آپ قسم کھائیں۔ تو وہاں سچویشن ایسی بن گئی کہ قسم آ گئی امام باقر کی خدمت پہ کہ آپ قسم کھائیں۔ اچھا، نون آئمہ کا جو مہر تھا وہ 500 درہم ہوا کرتا تھا، اور 500 درہم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی آج کے حساب سے بھی، آج کل تو ویسے ہی چاندی زیادہ اوپر جا رہی ہے تو اس لیے اور بھی بڑی رقم ہو گئی۔
تو 500 درہم مہر اس زوجہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں دیا. قاضی نے کہا آپ قسم کھائیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. امام نے اپنے فرزند سے کہا کہ جاؤ، جا کے 500 درہم لاؤ اور لا کے اس عورت کو دے دو. کسی نے پوچھا مولا جب آپ دے چکے ہیں تو قسم کھا لیں، قسم کھانے میں کیا ہے؟ مولا کا جملہ یہ کہتے ہیں خدا اس بات سے اجل ہے کہ میں اتنے سے رقم کے لیے اس کی قسم کھاؤں. خدا کی جلالت بہت اوپر ہے. یہ روایت سنانے کا مقصد صرف اتنا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ ائمہ وہ ہستی ہیں جو اتنی آسانی سے قسم نہیں کھاتے. کسی چھوٹے موٹی چیز کے لیے قسم تو کھاتے ہی نہیں ہیں. اب وہ امام جو قسم کھانے سے کتراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قسم نہ کھانی پڑے، وہ امام کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جو خدا کا تقوی اختیار کرے اور جو اس کی اطاعت کرے. وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع. اور پھر یہاں پر شیعہ کی کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ یہ اگر پہچانے جائیں تو یہ علامتیں ان میں ہوں گی. مثلا شیعہ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ ہے ویسا شیعہ یا ویسا شیعہ نہیں ہے؟ تو امام نے کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ ان شیعوں کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر یہ کہ ان علامتوں کے ذریعے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ التواضع، متواضع شخص ہوگا، متکبر نہیں ہوگا. والتخشع، خشوع و خضوع والا، یا بعض نے ترجمہ کیا کہ تعظیم، یعنی دوسروں کی احترام کرنے والا، تعظیم کرنے والا ہوگا. والامانت، امین آدمی ہوگا، خیانت کار نہیں ہوگا. وکثرت ذکر اللہ، خدا کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہوگا. والصلاۃ والصوم، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا. وبر الوالدین، اپنے والدین کے حق میں نیکی کرنے والا ہوگا. وتعاہد الجیران والفقراء والمساکین والغارمین والایتام، پڑوسی، فقراء، مسکین، غارمین اور یتیموں کا خیال رکھنے والا ہوگا. وصدق الحدیث، سچا ہوگا، زبان اس کی ہمیشہ سچی بات کرے گی. وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا یہ شخص. وکف الالسن عن الناس الا من خیر، لوگوں کو اس کی زبان سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے یعنی ان کی زبان پتہ نہیں تلوار ہوتی ہے، یعنی واقعی جب بولیں گے زخم زبان لگائیں گے. طنز کرنا، ٹونٹ کرنا، تانے مارنا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. یعنی واقعی انتہائی کنڈیم کیا گیا اس صفت کو کہ آپ کی صفت ایسی ہو کہ لوگ آپ کے پاس صرف آپ کی زبان کی وجہ سے آتے ہوئے کترائیں. بلکہ بعض روایتوں کا جملہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان امن میں نہ ہو. دیکھیں یہ کسوٹیاں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور اپنے قبیلے، قوم قبیلے کے امین ہوتے ہیں ان کی چیزوں میں، یعنی ان کے راز فاش نہیں کرتے، قوم قبیلے کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے یہ پانچویں امام مومن کی، شیعہ کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے قوم قبیلے کی باتیں دوسروں کے ساتھ نہیں پیش کرتے. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے بیڈ روم کی سیکرٹس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یعنی یہ کون سا ایمان ہوا، یہ کون سا شیعہ ہو گیا؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اہل بیت ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں موجود ہیں؟ لہٰذا یہ اپنے قوم قبیلے کی باتیں لوگوں کے ساتھ فاش نہیں کرتا. پھر مولا، یہ تو مولا نے کہہ دیا. اب جابر کو پریشانی ہوئی. جابر نے کہا قالا جابر فقلت، میں نے کہا یبن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفت، اے فرزند رسول، یہ جابر کب بول رہے ہیں؟ پانچویں امام کا ہے نا. پانچویں امام یوں سمجھیں کہ اللہ آپ کو نیکی دے، ان کا جو زمانہ بنے گا، چوتھے امام 95 ہجری میں ان کی شہادت ہے، امام سجاد کی. تو اس کے بعد ان کی امامت کا زمانہ ہے. اچھا، یہ عام طور پر یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں تاریخی اعتبار سے کہ بعد والا امام پچھلے امام کی موجودگی میں لب کشائی نہیں کرتا تھا،
یعنی یہ امیر المومنین کے آقا وحید نے بھی نقل کیا، امیر المومنین کا بھی یہی حال تھا. یعنی جتنی نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے یہ ساری وہ ہے جو رسول خدا کی شہادت کے بعد امیر المومنین نے بیان فرمایا. رسول خدا کی زندگی میں امیر المومنین لب کشائی نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین دونوں موجود تھے امیر المومنین کی زندگی میں، مگر امیر المومنین کی زندگی میں انہوں نے لب کشائی نہیں کی. یہ عام طور پہ آپ کو روش ملے گی. تو حالانکہ اگر اسی روش کو ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا مطلب ہے 95 ہجری کے بعد 5ویں امام نے یہ باتیں بیان کی ہیں. آج آپ 1447 ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ سوچیں یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے اندر دین کا شوق، دین کا ذوق، عمل کا شوق، عمل کا ذوق نسبتاً زیادہ تھا. اب آج سوچیں آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تو ایسا کوئی بندہ ہی نہیں جانتا کہ جس کے اندر یہ جو صفات آپ بتا رہے ہیں، متواضع ہو، خاشع ہو، نمازی ہو، روزے والا ہو، یہ ہو وہ ہو، کہاں سے لائیں؟ تو مولا نے کہا لا تذهبن بکل مذاہب، یہ مختلف نظریات تمہاری سوچ کو خراب نہ کر دیں. حسب الرجل ان یقول احب علی و اتولاه ثم لا یکون مع ذلك فعالا. تمہارے خیال میں کیا کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں، علی سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ عمل کے میدان میں نہ آئے؟ اب عجیب تشبیہ دیا مولا نے. مولا کہتے ہیں فلو قال انی احب رسول اللہ، یہ تو علی کی بات کر رہا ہے نا. اگر یہ رسول کی بات کرے وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، جو علی سے بھی افضل ہیں، اگر وہ رسول خدا کی بات کرے اور کہے کہ میں رسول خدا کو سے محبت رکھتا ہوں، وَلَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ وَلَا ثُمَّ لَا يَتَّبِعُ سِيرَتَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ، نہ ان کی سیرت پر عمل کرے نہ ان کی سنت پر عمل کرے. محبت کا دعویٰ کرے کہ میں رسول خدا سے محبت رکھتا ہوں، لیکن رسول خدا کی نہ سنت پہ عمل کرے نہ ان کی سیرت پر عمل کرے. یہ اب امام باقر کا جملہ ہے، آپ جانیں کہ رب جانے دے حسین جانے، مجھے کچھ نہیں پتا اس کا. لیکن امام باقر کہہ رہے ہیں ما نفعہ حبہ ایاہ شیئن، ان کی محبت یعنی رسول خدا کی محبت اس شخص کو اتنا سا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اتنا سا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، وعملوا، اور عمل کرو، ما لما عند اللہ، جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں ان پر عمل کرو. لیس بین اللہ و بین احد قرابۃ، خدا اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. احب العباد الی اللہ و اکرمہم علیہ اتقاہم لہ، محبوب ترین بندہ اور مکرم ترین بندہ خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو اس سے زیادہ اس کا تقوی اختیار کرے یا اس سے زیادہ ڈرتا ہو، خوف خدا ہو اس کے دل میں. واللہ، اللہ کی قسم، ما یتقرب الی اللہ الا بالعمل، تقرب الہی حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ عمل کے ذریعے. وما معنا براءۃ من النار وما لنا علی اللہ لأحد من حجۃ، نہ براءت نار اور نہ کوئی حجت ہے ہمارے پاس ایسے شخص کے لیے کہ جو عمل نہیں کرتا. بس کیا کرنا چاہیے؟ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرمان بردار ہے وہ ہماری ولایت میں شامل ہے. ولایت میں شامل ہونے کے لیے عمل شرط ہے. جو من کان للہ مطیعا، جو خدا کا مطیع ہے، فہو لنا ولی، وہ ہماری ولایت میں ہے. ومن کان للہ عاصیا، جو خدا کا نافرمان ہے، فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن ہے. واللہ، پھر تیسری بار قسم کھا رہے ہیں. وہ امام جو ایک قسم کھانے سے کترا رہا ہے وہ تیسری بار قسم کھا رہا ہے اس روایت میں. واللہ لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل، خدا کی قسم ہماری ولایت عمل کے بغیر نہیں ہے حاصل ہو سکتی. یہ امالی شیخ طوسی کی روایت ہے. باقی اس کی تفصیلات آپ کے پاس یہاں پہ علماء موجود ہیں، ان کو بولیے گا کہ اس کی ذرا وضاحت مزید فرما دیں تو وہ فرمائیں گے انشاءاللہ. میں نے جو کہنا تھا، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے بلاغ کر دیا. باقی اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ کی زندگی جانیں، آپ کے اعمال جانیں، اور وہ روایتیں جانیں جو اب آپ کے کانوں تک کم سے کم پہنچ چکی ہیں. کل کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ کسی نے تو بتایا ہی نہیں تھا ہمیں، اور اگر کہنا ہو تو میرے سامنے نہ کہیے گا کیونکہ میں تو کہوں میں نے یار پروردگار ان سب کو بتایا تھا میں نے. تو بہرحال یہ موضوع میرا تقریباً سمجھیں وائنڈ اپ ہو گیا اور بات مکمل ہو گئی جو آپ کی خدمت میں نے عرض کرنا تھا.
دو جملے مصائب اور آپ کی زحمت تمام، اور بالکل ہی تمام۔ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، وہ جو خطبہ شعبانیہ جو پہلے دن آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، آخری دن پھر اسی سے اختتام کروں گا اپنی گفتگو کو، کہ اس خطبے میں جب سلسلہ چلتا رہا، امیر المومنین کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کا کیا ہے، تو مولا نے کہا الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچانا۔ پھر بات آگے ہوتی رہی، پھر اس خطبے میں یہ جو عام طور پہ یہ معروف نہیں ہے یہ والا حصہ، لیکن بعض کتابوں میں یہ جملے بھی موجود ہیں کہ رسول خدا نے گریہ فرمایا۔ تو کسی نے یا امیر المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ ظاہراً مولا نے ہی سوال کیا تھا، کہا کہ یا علی یہ وہ مہینہ ہے جس میں تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ آپ سوچئے کتنا مقدس مہینہ اور کتنی مقدس ہستی، یعنی واقعاً میں کبھی مولا کے فضائل دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، یعنی انسان عقلوں سے باہر ہے یہ شخص کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، یعنی واقعاً نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کیف بشر، کیسا انسان ہے یہ، ہے انسان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسا انسان ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا ہر رنگ نظر آئے گا، خدا کی ہر صفت کی جھلک نظر آئے گی۔ مظہر صفات کبریا ہے علی ابن ابی طالب۔ بس عزیزو چند جملے مولا کے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ شب 19 آئی، ایک مرتبہ میرے مولا اپنی مشہور یہ ہے کہ بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان ہیں، ہر روز ایک بچے کے گھر میں افطار کرتے ہیں، شب 21 کو وہ مہمان ہیں ام کلثوم کے گھر میں، یعنی واقعاً آپ سوچیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، مثلا کوئی عام ایک میں اور آپ مجھ جیسے کوئی طالب علم آپ کے گھر میں مہمان بن کے آنا چاہتا ہے تو آپ 10 چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یار مثلا فرض کریں ایک عالم دین آیا ہے، ایک طالب علم آیا ہے۔ آپ سوچیں کہ علی جیسا شخص اگر ام کلثوم کے گھر میں مہمان بن کے آ رہا ہوگا تو ام کلثوم کا دل کیا چاہتا ہوگا؟ ام کلثوم کا تو دل یہ چاہتا ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اٹھا کے سفرے پہ رکھ دے، مگر جب افطار کا وقت آیا تو تاریخ نے کیا منظر دیکھا؟ تاریخ نے دیکھا کہ سفرے پہ ایک دودھ کا پیالہ، ایک نمک اور روٹی سفرے پہ پڑی ہے، یعنی واقعاً مجھے نہیں پتا کہ ام کلثوم نے کس دل کے ساتھ یہ چند چیزیں رکھی ہوں گی۔ ایک مرتبہ جب علی سفرے پہ پہنچے اور علی نے دیکھا تو علی اس پہ بھی خاموش نہیں ہوئے، کہا اے بیٹی ام کلثوم تم نے کب دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں کو استعمال کیا ہو؟ ایک نعمت اٹھا کے لے جا۔ اچھا باپ کا مزاج سمجھتی تھی نا، ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ اٹھا کے لے گئی۔ علی نے نمک اور روٹی سے افطار کیا اور اس کے بعد حجرے میں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں ہیا واللہ ہیا، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ اب علی اس رات کو یاد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے کہ زینب اور ام کلثوم کے دل کیوں اتنے بے قرار اور بے چین ہیں، یعنی ان کے دلوں کو قرار نہیں آ رہا۔ بابا ہر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، پھر اندر حجرے میں چلے جاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب صبح کا وقت قریب آیا نا، ایک مرتبہ علی واپس باہر آئے، اب علی آمادہ ہو رہے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے جو ظاہری طور پر جو ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بدشگونی ہے۔ ایک مرتبہ علی جب جانا چاہتے ہیں تو علی کا راستہ مرغابیوں نے روک لیا۔ مرغابیاں گویا اپنی بے زبانی سے علی کو کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مسجد میں نہ جائیے۔ ایک مرتبہ علی نے ام کلثوم سے کہا کہ اے ام کلثوم اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو اپنے پاس رکھنا، اور نہ رکھ سکو ان کو آزاد کر دینا۔ اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ علی کا کمر کا پٹکا کنڈی میں اٹک گیا،
اب شاید یہ تو وہ تو پھر ذی روح تھا، یہ تو بغیر روح والی چیز ہے، وہ بھی علی کو روکنا چاہ رہی ہے کہ اے علی نہ جائیے، ہم یتیم ہو جائیں گے۔ اب ام کلثوم نے اپنے باپ سے کہا کہ اے بابا، آج دل بہت گھبرا رہا ہے، آج آپ نہ جائیے نماز پڑھانے کے لیے، حسن کو بھیج دیجئے۔ لیکن علی نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی موجود ہو اور علی مسجد میں نہ جائے۔ یہ کہہ کے میرے مولا مسجد کی طرف گئے، مسجد میں پہنچے، دیکھا ایک لعین سو رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا اس کو سویا رہنے دیجئے، وہ سویا رہے گا، آپ کی جان بچی رہے گی، لیکن علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کے سامنے کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے۔ ایک مرتبہ علی نے اٹھایا، علی جا کے محراب میں مشغول ہوئے۔ اب مجھے نہیں معلوم نماز شب کا تھا سجدہ، واجب نماز کا سجدہ تھا، مختلف روایتیں ہیں، پہلا سجدہ تھا، دوسرا سجدہ تھا، بالآخر کسی نماز کے عالم میں، کسی سجدے کے عالم میں ایک مرتبہ اس ابن ملجم مرادی نے اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو نکالا اور علی کے فرق مبارک پر مارا۔ بس تلوار علی کے فرق مبارک پر پڑنی تھی، ایک مرتبہ کوفے کی زمین لرزنے لگی، اور ایک مرتبہ علی نے ایک جملہ کہا، پوچھتو ورب الکعبہ۔ بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ اس جملے کے فوراً بعد جو علی نے جملہ کہا، وہ یہ جملہ کہا کہ اے حسن آگے بڑھ کے نماز مکمل کروا دو۔ اب آپ سوچیں اگر حسن آگے بڑھ کے نماز مکمل کروا رہے ہوں گے، باپ قریب میں پڑا ہے جس کے سر سے خون بہ رہا ہو، کتنی بے چینی اور اضطراب کے ساتھ حسن مجتبیٰ نے نماز مکمل کرائی ہوگی۔ بس ارباب اللہ ایک مرتبہ نماز مکمل ہوئی، آگے بڑھے، حسن نے اپنے باپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، چٹائی لائی گئی، چٹائی میں علی کو رکھا گیا۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ ان کو لے کر جانے لگا گھر کی طرف۔ اب اصحاب علی کے ساتھ ہیں، جب گھر کے قریب پہنچے نا ارباب اللہ، ایک مرتبہ علی نے جس کے سر سے خون بہ رہا ہے آنکھیں کھولی، آواز دی، اے بیٹا حسن، ان تمام لوگوں سے کہو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ارے علی کو گوارا نہیں ہے کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے۔ بس ارباب اللہ، میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ارے مولا یہ شرابیوں کا مجمع نہیں ہے، یہ دشمنوں کا مجمع گیا۔ طبیب نے زخم کا حال دیکھا، کہا ابو الحسن اب آپ کے پاس وقت باقی نہیں بچا، ایک مرتبہ وصیتیں کر لیں۔ ابو الحسن نے وصیتیں کی، بس ارباب وہ وقت آیا جب علی کی جان اس دنیا سے پرواز کر گئی، کوفہ لرزنے لگا، آندیاں چلنے لگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اپنے کلیل سے توسل کو بارگاہ میں، ہمارے اس کلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بے حق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومن و مومنات کی دین و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں عابد بیمار کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بے حق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سوی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا